زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا عذاب۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس کی آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے ہوں گے جیسے سانپ کے ہوتے ہیں۔ پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال اور خزانہ ہوں۔ صدقے کا مال واپس لینا یا خریدنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک گھوڑا اللہ کے راستے جہاد میں کسی مجاہد کو دیا۔ اس نے گھوڑے کی خاطر تواضع نہ کی اور اس کو ضائع کمزور کر دیا۔ میرا ارادہ ہوا کہ اس سے دوبارہ خرید لوں۔ میرا خیال تھا وہ سستا ہی بیچ دے گا۔ میں نے اس بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اسے مت خرید، چاہے وہ 1 درہم کا ہی تجھے دے، کیونکہ جو شخص اپنے صدقے کو کسی بھی صورت میں واپس لیتا ہے وہ اس کتے کی طرح ہے جو اپنی کے چاٹتا ہے۔ روزانہ تلاوت قرآن مجید کا اجر و ثواب۔ صادق و امین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص 10 آیات کا اہتمام کرتا ہے وہ غافلین میں نہیں لکھا جاتا۔ جو 100 آیات کی تلاوت و حفظ اور عمل کا اہتمام کرتا ہے تو وہ اطاعت گزاروں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جو شخص 1000 آیات کا اہتمام کرتا ہے تو وہ ڈھیروں اجر و ثواب پانے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اچھی بات کہو ورنہ چپ رہو۔ رحمت للعالمین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ چپ رہے۔ قطع تعلقی اور عیب جوئی کی ممانعت۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تم کسی کے عیب مت تلاش کرو اور نہ جاسوسی کرو، قیمت بڑھانے کے لیے بولی مت دو اور نہ باہم حسد کرو، بغض مت رکھو اور نہ قطع تعلقی کرو، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اپنے گناہوں کے پردہ کو چاک کرنے کی ممانعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کو گناہوں پر معافی ملے گی سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کا اعلان کرنے والے ہیں۔ اعلان میں یہ ہے کہ بندہ رات کو ایک کام کرے، پھر صبح ہو تو اللہ نے اس کا پردہ رکھا ہوا ہو اور وہ خود کہے اے فلاں میں نے پچھلی رات ایسا ایسا کام کیا، حالانکہ اس نے رات گزار دی۔ اس کے رب نے اس پر پردہ ڈالے رکھا اور وہ صبح کرتا ہے تو اپنے رب کا ڈالا ہوا پردہ خود اتار دیتا ہے۔ اللہ غافل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تاجدار کائنات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے دعا مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو
کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہی اور بے توجہی سے مانگی ہوئی غفلت اور لہو و لعاب میں مبتلا دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دنیا میں زندگی بسر کرنے کا بیان۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا شانہ پکڑ کر فرمایا، دنیا میں اس طرح ہو جا جیسے تو مسافر یا راستہ چلنے والا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو، اور صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو۔ اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ ماہ شعبان میں نفلی روزوں کی فضیلت۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا ہے کہ آپ ماہ شعبان میں باقی مہینوں کی بنسبت زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو رجب اور رمضان کے وسط میں ہے، اس سے لوگ غافل ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اوپر جائیں کہ میں روزہ سے ہوں۔ توکل اور صبر کا بیان۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دو بھائی تھے۔ ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، جبکہ دوسرا کاروبار کیا کرتا تھا۔ کاروبار کرنے والے نے اپنے بھائی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید کہ تمہیں اسی کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ دعا مانگنے کا سلیقہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جب میں بیٹھا تو میں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مانگو دیا جائے گا، مانگو دیا جائے گا۔ باپ کا بچوں سے پیار کرنے کا بیان۔ کچھ اعرابی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، کیا تم لوگ اپنے بچوں کو چومتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، لیکن قسم ہے اللہ کی، ہم تو اپنے بچوں کو نہیں چومتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے اختیار کی بات تو نہیں، جب اللہ نے تمہارے اندر سے رحم کا جذبہ سلب کر لیا ہے۔